نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اسلام تاجدار ختم النبوت، شان صحابہ تاجدار ختم النبوت، شان صحابہ۔ بات یہ بالکل حق ہے کہ مرزا کانا کافر ہے، بات یہ بالکل حق ہے کہ مرزا کانا کافر ہے۔ اس نے کیا منصور جہاد، ختم نبوت زندہ باد۔ حق منوا کر چھوڑیں گے، باطل کا منہ توڑیں گے۔ حق منوا کر چھوڑیں گے، مرزائیوں کا بوجھ توڑیں گے۔ عزم ہمارا ہے سیلاب، ختم نبوت زندہ باد۔ میرے نہایتی قابل احترام وہ الفاظ نہیں میرے پاس کہ میں ان کی شان کے لیے استعمال کروں۔ میرے نہایتی قابل احترام، میرے سر کے تاج، آنکھوں کی ٹھنڈک، قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامِ برکاتہم عالیہ، اللہ ان کو زندگی دراز نصیب فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی تقریر کو کامیابی سے ہمکنار فرمائیں۔ اللہ ان کی تقریر کو ہمکناری سے کامیاب فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی جان کی عزت کی حفاظت فرمائیں۔ اللہ تو ہی نگہبان ہے، اللہ تو ہی نگہبان ہے، اللہ تو ہی نگہبان ہے۔ اور یہ سارے جو میرے قابل احترام علماء کرام یہاں تشریف لائے ہیں، کوئی تو میں سے اکثر خطیب امام ہوں گے، ان سے گزارش ہے وہ یہ کہ جب جمعے کی تقریر ختم کریں یا اور کوئی مجلس نکاح ہو یا جو، تو اس مجلس کے اندر آخر میں یہ زوردار آواز سے کہہ لیا کریں، حق پر ثابت قدم رہے، باطل کے شیدائی نہ بن۔ حق پر ثابت قدم رہے، باطل کے شیدائی نہ بن۔ اگر تجھے ایمان پیارا تو مرزائی نہ بن، اگر تجھے ایمان پیارا تو مرزائی نہ بن۔ اب انشاءاللہ بخاری شریف کے خط میں درس دیں گے حضرت صاحب۔ یہ نہیں کہ جس صرف سیاسی لیڈر نے، الحمدللہ علم کی دور سے بھی ان کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے، علم کی دور سے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا ہے۔ جگہ جگہ جب بخاری شریف ختم ہوتی ہے ان کو دعوت دیتے ہیں، آخر حدیث کا درس یہ ارشاد فرماتے ہیں۔ میں ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہم مسافروں کے پاس یہ تشریف لائے اتنے دور دراز سے۔ اللہ تعالیٰ ان کو زندگی طویل نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ زندگی طویل نصیب فرمائے، اللہ ان کی جان کی عزت کی حفاظت فرمائے۔ کسی دشمن کا اے اللہ ہاتھ ان تک نہ پہنچے یا اللہ، کسی دشمن کا ہاتھ۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلى آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان إلی یوم الدین۔ حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، میرے دوستوں اور بھائیوں، مسلسل اسفار کی وجہ سے ظاہر ہے کہ میں اپنے اوقات پر اور اپنے وعدے پر جو میں نے آپ کے ساتھ کیا اس کو قابو میں نہیں لا سکتا، تاخیر ہو گئی ہے، تو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ اور کافی عرصہ ہوا مانسہرے بار بار آنے کا ارادہ بھی بنا، لیکن پھر کوئی رکاوٹ آئی اور میں حاضر نہ ہو سکا۔
حضرت ہمارے لیے اس وقت ایک نعمت عظمیٰ ہے. ان کو دیکھتے ہیں تو ان کے چہرے انور سے ہماری ایک تاریخ جھلکتی ہے اور ہمیں اپنے اسلاف اور اکابر سے یاد آتے ہیں. ان کے بڑے صاحبزادے شاہ عبدالعزیز صاحب رحمہ اللہ کا انتقال ہوا، لیکن ہم جہت مجبوریاں رکاوٹ بنتی رہی. اللہ رب العزت شاہ عبدالعزیز صاحب کو جوار رحمت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور کروٹ کروٹ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمتوں سے نوازے. میں خود حیران ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت شاہ صاحب کو کتنا حوصلہ عطا کیا ہے، کتنا صبر عطا کیا ہے، اور یہ ایک روحانی قوت ہی سے ممکن ہوتی ہے جو ایسے پاک باز لوگوں کی ساری زندگی کے اثرات ہوتے ہیں وہ یہاں بھی پائے گئے. اللہ رب العزت ہر قسم کی پریشانیوں سے انہیں بھی یا ان کے پورے خاندان کو محفوظ فرمائے. اور میں تو یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ حضرت شاہ صاحب پوری جماعت کے لیے بھی اور خصوصاً میرے لیے بھی دعاؤں کا مرکز ہیں، اور ہم ہمیشہ ان کی دعاؤں کی امید پہ چلتے رہتے ہیں. تو انشاءاللہ ان کی دعائیں ہمیں ہمیشہ حاصل رہیں گی. اللہ ان کی طویل زندگی عطا فرمائے. تو باقی ظاہر ہے جی کہ اس وقت مزید کسی مصروفیت کا اور گفتگو کا میں بھی متحمل نہیں ہوں، لیکن حاضری کا وعدہ کیا تھا تو پھر خدا جانے مجھے کیا پھر موقع ملتا یا نہ ملتا. تو یہ بھی غنیمت ہے کہ میں حاضر ہوا. آپ حضرات نے بھی ہر طرف سے یہاں ایک اجتماع کی شکل بنا لی ہے. میں اس کے لیے بھی آپ کا انتہائی شکر گزار ہوں. اللہ رب العزت آپ کی اس اجتماع کو قبول فرمائے. اور شاہ عبدالعزیز صاحب کی اہلیہ بھی انتقال فرما چکی ہیں. اللہ رب العزت دونوں کو جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے اور دونوں کے قبروں کو اللہ جنت کا ٹکڑا بنا دے. اللہم صلی علی سیدنا محمد مبارک وسلم علیہ. میرے خیال میں خود شاہ صاحب کی سند بڑی عالی ہے، اور ان کی سند آپ کے پاس ہے تو مجھ جیسے طالب علم کی سند کی کیا حیثیت ہے. بہرحال اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب قول اللہ تعالی ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس والعدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبالسند المتصل قال الإمام الهمام أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل بن إبراهيم رضي الله عنهم حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
اللہم صلی علی سیدنا مجلس کے اختتام پر جب تسبیح و تحمید ہو جاتی ہے تو اس مجلس میں اگر کوئی کوتاہی ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو درگزر کر دیتا ہے. ان کی تو طالب علمی کی 7-8 سال کی مجلس کا اختتام ہو رہا ہے، تو ان پورے 7-8 سالوں میں کوئی لغزش انسان سے ہوتی ہیں. یہ ذرا دہرا لیں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. وصلی اللہ علی النبی.